بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبّ یذب، یہ باب ہم نے شروع کیا، اس کی ماضی معلوم ماضی مجہول ہم لوگ سمجھ چکے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں اس سے آگے کی جو گردانیں بنتی ہیں، نفی تاکید بلم اور نفی تاکید بلن، اس میں فاعل اس میں مفعول سے ہم سمجھیں گے۔ نفی تاکید بلن معروف کی گردان ہے لن یذب، اس کے اندر کوئی خاص تعلیلات نہیں ہیں۔ مضاف کے جو ابواب ہیں انہیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ لن یذب کہ دیکھیں اصل میں لن یز اور یہ با الگ الگ تھا، پہلی با پر پیش تھا، دوسری با پر زبر آ گیا، تو یذب والا قاعدہ ہم نے لگایا اور با کی پیش زال کو دے دی اور با کا با میں ادغام کیا، لن یذب یہ لفظ بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پوری گردان بنتی جائے گی، صرف وہی قاعدہ یذب والا لگا ہے جو کہ مضارع معلوم کے اندر لگا ہے، کوئی تعلیلات زیادہ نہیں ہے، بس وہی قاعدہ لگتا جا رہا ہے کہ دو بات ہی، پہلے کا پیش زال کو دے دیا ہے، پیچھے با کا ادغام ہو گیا۔ لن یذب لن یذب لن یذب لن تذب لن تذب لن یذببن، یہاں پر آ کر کے وہ ادغام ٹوٹ جائے گا۔ لن یذب لن تذب، اسی طریقے سے آگے یہ پوری گردان ہے۔ مضارع مجہول میں بھی وہی یذب والا قاعدہ لگا ہے کہ دو با متحرک تھے، زال ساکن تھا، پہلی با کا جو فتح تھا وہ زال کو دے دیا بس۔ اسی طریقے سے یہ پوری گردان ہے لن یذب لن یذب لن یذبو۔ اس کے بعد نفی تاکید بلم لم یذب، جب یہ مضاعف والا جو لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں دو حرف آ رہے ہوں پھر وہ ساکن ہو جائے، اس میں تین صورتیں پڑھنا جائز ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ لم یذب ہے تو پیش کے علاوہ باقی ساری حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ لن یذب ہے تو آپ اس کو لم یذب بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یذب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ادغام توڑ کر کے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تین صورتیں یہ جائز ہوتی ہیں۔ تو 5 صیغوں کے اندر یہ تین صورتیں جائز ہو جائیں گی، واحد مؤنث غائب میں، واحد مذکر حاضر میں، اور جمع متکلم کے 2 صیغوں میں۔ باقی گردان واضح ہے۔ اور مجہول کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو 5 صیغیں ہیں لم یذب، ان کے اندر تین صورتیں جائز ہو جائیں گی۔ لم یذب بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یذبب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نون ثقیلہ، لا یذبن لا یذبانی لا یذبن لا تذبن لا تذبانی لا یذبنانی لا تذبن لا تذبانی۔ اور پھر مضارع مجہول ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی تعلیلات نہیں ہے، بس وہی یذب والا قاعدہ جو مضارع کے اوپر لگ چکا ہے، اسی یذب مضارع تھی اور یذب مجہول تھا، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگ گیا۔ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کے قواعد کے حساب سے یہ گردان بن گئی۔ اور اسی طریقے سے امر کی گردان لم کی طرح جیسے ہے بالکل اسی طرح ہی ہے، یہاں پہ بھی 5 صورتیں جائز ہو جائیں، 3 صورتیں جائز ہو جائیں گی 5 صیغوں میں۔ لیذب کے اندر لیذب لیذب، اور اس طریقے سے تیسری صورت ادغام کو توڑ کر کے پڑھ لیا جائے، لیذب لیذب لیذب۔ اس کے بعد امر کی گردان آتی ہے، امر حاضر کے صیغے، تو یہ بنا ہے زبہ تذبو سے، شروع سے بس حرف عطین ہم نے گرا دیا ہے، آخر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی، بس نون اعرابی گر گئے ہیں، تو یہ گردان بن گئی۔ اور اسی طریقے سے مجہول کی گردان ہے کہ اس میں بھی کوئی قواعد نہیں ہے خاص۔ نہیں کی گردان بھی اسی طرح ہی ہو گئی جیسے لم کی گردان ہے۔ آگے آ جاتا ہے اس میں فاعل
ज़ाबुन, اصل میں ہے یہ ज़ابیبن، پھر ان کا آپس میں ادغام ہو گیا، ذابن ذابانی ذابون ذابتن ذابتانی ذاباتن، اور اس میں مفعول اپنی اصلی حالت پہ ہے مذبوبن مفعولن کے حساب سے۔ آگے کچھ صیغے انہوں نے دیے ہیں۔ ذبا اصل میں ذابابا تھا، پہلی با کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کیا، ذبا ہو گیا، کیونکہ قاعدہ یہ کہ جب دو حرف صحیح ایک جنس کے یا ایک مخرج کے ہوں، دونوں متحرک ہوں، تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کرتے ہیں۔ اور یذبو، یہاں پر یذبو کے اندر یہی پہلے والا قاعدہ دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ یذبو اصل میں یذبو تھا، پھر پہلی با کی حرکت نقل کر کے زال کو دے دی اور با کو با میں ادغام کر دیا، یذبو ہو گیا۔ کیونکہ ادغام کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم جن حرفوں سے پہلا متحرک ہے یا ساکن ہے، اگر متحرک ہو تو اول حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے ضبا اصل میں زابابا ہے، اور اگر ان دونوں حرفوں سے پہلا والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، جیسے زال ہے وہ ساکن ہے، تو حرف اول کی حرکت یعنی جیسے یذبو میں پہلے با کی حرکت زال کو دے دیں گے، پھر ادغام کریں گے، جیسے یذبو ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ لم یذبا والا قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں لم یذبب تھا، با کا ضمہ نقل کر کے زال کو دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، اس لیے دوسری حرف کو حرکت دے دی، دو ساکن جمع ہو گئے تھے کیونکہ با کا ضمہ زال کو دے دیا۔ اب ان کا ادغام کریں تو یہ پڑھے نہیں جا رہے، اس لیے بعد والے کو پھر حرکت دے دی، وہ با کو زبر بھی دے سکتے ہیں، زیر بھی۔ اب بعض تو فتح دیتے ہیں کیونکہ فتح ہلکی حرکت شمار کی جاتی ہے، لِأَنَّ الْفَتْحَةَ أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ، کہ فتح جو ہے یہ ہلکی پھلکی حرکت سمجھی جاتی ہے، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو جو بچے ہوتے ہیں جو بھی بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عموماً وہی الفاظ بولتے ہیں جو زبر والے ہوتے ہیں، جیسے اماں، ابا، پاپا، اس طریقے سے، یعنی کہ زبر والے لفظ، اللہ، یہ لفظ بولتے ہیں زیادہ، کیونکہ زبر کی جو حرکت ہوتی ہے یہ آسان حرکت ہوتی ہے، تو بچے سب سے پہلے اسی حرکت والے الفاظ ہی بولتے ہیں۔ اور بعض کسرہ بھی دیتے ہیں، لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، تو اس قاعدے کے حساب سے کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور بعض پہلے حرف کی موافقت کی وجہ سے ضمہ دیتے ہیں، لیکن یہ صورت اتنی استعمال نہیں ہوتی، بعض اصل حالت پر رکھتے ہیں۔ بس اس طرح چار صورتیں جائز ہیں، لم یذب، لم یذب، لم یذب، لم یذبب، لیکن یہ تیسری صورت جو ہے یہ استعمال زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں یہی وہم جاتا ہے کہ شاید طالب علم نے اس لم کو عمل نہیں دیا، اسی طرح مضارع کو پڑھ دیا۔ زبا یہ امر کا فعل ہے، لا تزبا نہیں معروف کا ہے، اصل ازبب تھا، یعنی زبا کا جو لفظ ہے نا یہ اس کے بارے میں کر رہے ہیں، اور لا تزبا جو ہے یہ لا تزبب تھا، مثل لم یزبا کے، ان میں بھی چار صورتیں جائز ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ باب ذبا یذبو آپ لوگوں کو تعلیلات کے ساتھ سمجھ آ گیا، اور جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ بھی۔